یہ ہماری اس سلسلے کی ویڈیو ہے جس میں علاج کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ کورس کا ایک ترتیب الگ چل رہی ہے، وہ پلے لسٹ الگ ہے، یہ پلے لسٹ الگ ہے۔ اس کے اندر ہم علاج کے طریقے بتا رہے ہیں اور 100 طریقے ہم علاج کے بتائیں گے، اور کورس کی جو ویڈیوز ہے وہ تھوڑی زیادہ جائے گی۔ ٹوٹل ہمارا عملیات پر ابھی فی الحال 1000 ویڈیوز بنانے کا ارادہ ہے۔ وہ 1000 کی 1000 ویڈیوز سب الگ الگ ہوں گی، کچھ اصول پر ہوں گی، کچھ جو ہے تعویذات پر ہوں گی، کچھ اسماء حسنہ پر، کچھ آیات پر، کچھ حب پر، کچھ تفریق پر، سب چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ جو لوگ کورس کر رہے ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جتنی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ اس کو اپنے پاس کاپی پر نوٹ کر لکھیں، تاکہ آپ کی ایک بیاض تیار ہو جائے اور آپ پھر اس کی مدد سے علاج کر سکیں، کیونکہ ہر مریض کے وقت پہ آپ کو ویڈیو تو نہیں کھولیں گے، اپنی کاپی میں سے دیکھ کر اس کو جو ہے آپ آگے علاج کر سکتے ہیں۔ اس کی ہی جو یہ ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے مطابق کتاب بھی ہم شائع کریں گے، اور ایک کتاب چھپے گی، وہ بھی آپ تک پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، حاکم کو مہربان کرنے کے لیے یہاں جو یہ قرآن کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 137 نمبر کی۔ اس کا ترجمہ بھی ہم نے لکھ دیا تاکہ شرح صدر کے ساتھ اور یقین کے اضافے کے ساتھ آدمی اس کو لکھے۔ دعا ہو یا تعویذ ہو، جب تک وہ بے اثر رہتے ہیں تب تک آدمی اللہ پر مضبوط اعتماد کر کے اس کو نہ لکھے۔ تو سمجھ لو کہ تمہاری طرف سے عن قریب ہی نمٹ لیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آگے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیے، نیچے ہم نے لکھا ہے کہ 800 مرتبہ روز پڑھیں یہ آیت۔ جس کو آپ یہ تعویذ دیں گے ساتھ میں ایک وظیفہ بھی بتانا ہوتا ہے، اگر وہ تعویذ کے مطابق ہو جائے تو بہت اچھا رہتا ہے۔ تو 800 مرتبہ اس کو پڑھنے کے لیے دیا جائے یہی آیت ان کو لکھ کر۔ اچھا، اور 40 دن اس عمل کو کریں، یعنی 800 مرتبہ پڑھیں، 40 دن کریں، انشاءاللہ تعالی حاکم مہربان ہوں گے۔ حاکم مہربان ہونے کا مطلب یہ ہے آپ کے جو کام رکے ہوئے ہیں، جیسے اس کے لیے دعا آدمی کرتا ہے ایسے ہی یہ عمل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ناجائز اور حرام یہ نہیں ہے، ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ جائز کاموں میں استعمال کریں، ناجائز کاموں میں کسی میں استعمال نہ کریں جہاں اپنا حق وصول کرنا ہو۔ آپ یہ دیکھیے، یہ مربع کی چال ہے، اس میں چال تو کیونکہ سمجھائی نہیں جا رہی ہے، آگے ہم نے یہ نقش دیکھیے ذکر کر دیا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ عربی نقش بھی ہے اور اسی کا نیچے عددی نقش بھی ہے۔ یہ عددی جو نقش ہم ذکر کرتے ہیں اس لیے بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کے عدد ہیں، تاکہ آدمی کے لیے یہ مجہول نہ رہے دینے والے کے لیے، کیونکہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر مجہول چیز کے ساتھ آگے تعویذ دیتے ہیں تو اس کا دینا جائز نہیں۔ اب کتابوں میں جو نقش لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہ عدد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بس یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حاکم کو مہربان کریں، یا سحر کے لیے یا جادو کے لیے یہ نقش ہے، لیکن یہ بات اس میں نہیں ہوتی کہ یہ نقش ہے کس چیز کا اور یہ عدد ہیں کس چیز کے۔ تو اسی لیے دینے والے کو بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ یہ عدد جو ہیں اس میں اللہ ہی سے مدد مانگی گئی ہے یا کسی انسان سے یا پھر جن سے یا پھر کس سے مدد مانگی گئی ہے، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے دینا وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو ناجائز کام سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اسی لیے ہم جتنے بھی اعداد یہ ذکر کرتے ہیں اکثر اور بیشتر سب کے یہ بات بتا دیتے ہیں کہ یہ عدد سے کیا یعنی مراد ہے۔ آپ اس کا ٹوٹل بھی کریں گے ایک ضلع کا، یعنی اوپر کے چاروں خانوں کا ٹوٹل کریں تو 800 عدد آئے گا، اور اس آیت کے عدد آپ نکالیں گے تو بھی 800 آئیں گے۔ ایسے ہی اس ضلع کا ٹوٹل کریں گے تو بھی 800 ہے، کوئی سے بھی یعنی ایک خانے کی 4 لائنوں کا آپ ٹوٹل کریں تو 800 برآمد ہوں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نقش ہے یہ یعنی اعداد ہیں یہ اسی کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ اور یہ عربی اور عددی نقش کو اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ بہت سی مرتبہ عربی نقش زیادہ مؤثر رہتے ہیں بہت سے کاموں میں، اور بہت سی مرتبہ عددی نقش زیادہ جو ہے وہ تاثیر رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان دونوں چیزوں کو جہاں جمع کیا گیا ہے، اور بعض مرتبہ یہ دونوں اس لیے بھی لکھے جاتے ہیں کہ نقش کی تاثیر کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی یہ دونوں چیزیں مل کر نقش کی تاثیر کو مزید اضافہ دے دیتے ہیں۔